وسلم عليك يا حبيب الله. الله وسلم عليك يا
اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ہر بار کی طرح الحمدللہ آپ کے ساتھ ایک بار پھر آج ماہ رمضان کے چوتھے روزے میں ہم رہنما فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے دوسری نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت خوبصورت گلہ عقیدت پیش کرنے والے خوشگلو شناخہ محمد عامر قاضی موجود تھے. پروگرام کا ہم نے آغاز حمد باعدارہ سے کیا اور اس کے بعد بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے عامر قادری. اللہ رب العالمین ان کو مزید اس کی برکتیں نصیب فرمائیں. اللہ رب العالمین ان کی آواز میں مزید سوز اور اللہ رب العالمین مزید ترقی ان کو عطا فرمائے اس شعبے میں. اللہ رب العالمین ان کی تمام نیک و جائز حاجات کو پورا فرمائے. تمام ہی دیکھنے والوں کو پھر سے خوش آمدید کہیں گے ایک مرتبہ پھر. ماہ رمضان میں خصوصی نشریات ہماری آپ تک پہنچا رہے ہیں. کوشش یہ ہے کہ مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے جس طرح آپ تک چیزیں پہنچائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے دین کو پہنچانا یقیناً یہ ایک ذمہ داری ہے. اس کو ادا کرنے کی کوشش جاری ہے. علماء کرام کی مختلف ان کے ساتھ مل کر ان کی کوششوں سے ان کی کاوشوں سے ہماری یہ ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ علم دین صحیح انداز میں آپ تمام تک پہنچ جائے. کہ جتنے دیکھنے والے حضرات ہیں آپ تمام ہی لوگ اس بات سے اکثر واقف ہیں کہ سوشل میڈیا اپنی ایک دنیا رکھتا ہے, اپنا ایک پلیٹ فارم ہے اور یہ اس کا ایک اپنا جو ہے اس نے ایک اپنی جگہ بنا لی ہے. ہماری آج کل کی اتنی بزی روٹین بزی لائف میں اس کی ایک اپنی جگہ ہے جو کہ ایک ہمارے لیے بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے. اسی حوالے سے ہم نے اس نشریات کا سلسلہ شروع کیا. چوتھا روزہ ہے اور اس میں روزانہ آپ سپہر 3:30 بجے سے 4:15 تک نشریات آپ اس کو دیکھتے ہیں روزانہ اور مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور مختلف مہمان اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ واپسی جب آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے ساتھ مہمان عالم جناب علامہ حسن شاہ صاحب موجود ہوں گے اور ان سے ہم آج کا ہمارا موضوع سے ہم کر بتا چکے. آج کا ہمارا موضوع رمضان اور قرآن کے حوالے سے ہم خصوصی گفتگو کریں گے. انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں آپ بذریعہ کمنٹس یا بذریعہ نمبر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر آپ نوٹ فرما لیں 0341446913. آپ اس نمبر پہ ہمیں اپنے سوالات جو آج کے موضوع کے حوالے سے ہوں وہ بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کے سوالات کو بھی کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں اس کو حصہ بنائیں اور موضوع کے حوالے سے سوالات ہوں گے یقیناً وہ اس میں مزید آپ کی بھی رہنمائی ہماری بھی رہنمائی ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کوئی سوال کرنا یا پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ اس نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے جس میں ہم گفتگو کرتے ہیں علماء کرام سے اور پھر ہم اس میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں مختلف موضوعات کے حوالے سے. ہمارا آج کا موضوع رمضان اور قرآن کے حوالے سے وقفے سے واپسی آ کے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. وقفے کے بعد ہم واپسی آ چکے ہیں اور اسی دوران ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان المدین جناب حضرت علامہ مولانا انس مدی صاحب موجود ہیں. انس صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. تو پھر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ماہ رمضان میں نکالا اور آپ تشریف لائے کیونکہ یقیناً بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں, خاص طور پر کرام کی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں ان دنوں میں اور اپنا وقت نکال کے حاضر ہوئے. اللہ رب العالمین آپ کا جو ہے تمام آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. ہمارا آج کا موضوع رمضان اور قرآن کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے. حضرت میرا پہلا سوال آپ سے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ رمضان مبارک کو قرآن سے یہ کیا خصوصی نسبت حاصل ہے, ایسا کیا ہے, اس میں ضرور ارشاد فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز وجل. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم اور احسان عظیم و جلیل ہے کہ نور ذات باری لم یزل ہے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان مبارک کی برکتیں نصیب فرمائیں. بے شک بے شک. یقیناً یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے رمضان مبارک اوقات میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اس رمضان مبارک سحر و افطار میں ہمارے دسترخوان وصولیاں ہو چکے ہیں. وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آتے اور وہ لوگ ہمارے دوست احباب میں سے بھی ہو سکتے ہیں, ہماری عزیز و قریب اور اقلیتہ اور اعزہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم اگر یہاں موجود ہیں اور ماہ رمضان مبارک کی برکت پا رہے ہیں تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے. بے شک. میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں راہ تیغہ فاؤنڈیشن کی طرف سے کہ آپ لوگ بہت اچھی کاوش کر رہے ہیں کہ جہاں پر فتنے کے دور میں سوشل میڈیا اپنی آگ برسا رہا ہے وہیں آپ اس ماہ سیام ماہ رمضان مبارک کی برکتوں میں سے ایک برکت لے کر یہاں پر حاصل ہوئے. اور آج کا جو ہمارا بڑا خوبصورت موضوع ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے کہ رمضان اور قرآن, اور آپ کا جو سوال ہے کہ ماہ رمضان مبارک کو اس میں کیا خصوصیت حاصل ہے قرآن مجید اور قرآن رشید سے. تو ابتداء میں یہاں پر آپ کو چند چیزیں پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا وہ اسی ماہ مبارک میں. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب دعا صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو قرآن مجید ملا وہ اسی ماہ سیام، اسی ماہ مبارک میں سبحان ملا۔ اللہ، سبحان اللہ، اسی طریقے سے یہاں پر میں تھوڑا سا تاریخ کا پس منظر و پیش منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں تاریخ سبل الہدا والرشاد کے اندر موجود ہے اور یہ سیرت کی بڑی معتبر کتاب سبحان ہے۔ اللہ، اس میں لکھا ہے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تھے، یہ میں اپنے سننے والے کے لیے بھی گوش گزار کروں گا، آپ علیہ صلاۃ و تسلیم غار ہرا تشریف لے جایا کرتے تھے، اور غار ہرا میں آپ علیہ صلاۃ و تسلیم ماہ رمضان المبارک کے جو ابتدائی ایام تھے وہاں سے لے کر جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آتا تھا اس وقت تک خلوت نشین رہا کرتے تھے۔ اور یہاں پر تاریخ سبل الہدا والرشاد کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ صلاۃ و تسلیم کے جد امجد جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی ماہ رمضان المبارک ہی میں غار ہرا میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاۃ و تسلیم خدا کے وجود پر غور و خوض فرما رہے تھے، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ جب آپ نے چاند کو دیکھا تو فرمایا کہ جو چاند ہے یہ ڈوب جاتا ہے، جو ڈوب جائے وہ ہمارا خدا ہو نہیں سکتا، جو ستارے نظر آ رہے ہیں یہ چھپ جاتے ہیں، چھپ جانے والا خدا ہو نہیں سکتا، اور جو سورج غروب ہو جائے اور جو طلوع ہو جائے تو طلوع اور غروب ہونے والا ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی جو غور و خوض ہو رہا تھا یہ بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اور اس مقام پر ہو رہا تھا کہ جو غار ہرا ہے جہاں پر آپ علیہ السلام نے بھی قیام فرمایا۔ سبحان اللہ، تو رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی غار ہرا میں قیام فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ علیہ صلاۃ و تسلیم کا معمول تھا، جیسا کہ صحیحین کی روایت موجود ہے کہ ہماری امی جان جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ماہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی آپ غار ہرا تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر اپنی عبادت بجا لایا کرتے تھے، اور یہ معاملہ اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد بھی تھا، یعنی جب اعلان اسلام حضور نے فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی آپ علیہ صلاۃ و تسلیم غار ہرا میں قیام فرمایا کرتے تھے، اور اسی قیام کرنے کے دوران ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، اور اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، بالخصوص تفسیرات احمدیہ کے اندر مولانا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے اور تفسیر روح البیان اور روح المعانی میں یہ موجود ہے کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ دن کون سا تھا، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ 27 رمضان مبارک تھا، جس کو آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں اور لیلۃ القیام بھی کہتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ایک تو سب سے بڑی خصوصیت رمضان کی یہ ہے کہ اس رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، یہ نزول قرآن ہوا ہی ماہ رمضان میں ہے، تو ایک خصوصیت تو اس کی یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جب ہم معمول دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کے معمولات میں سے بھی یہ بات تھی کہ وہ ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے اموال کی زکات نکال دیا کرتے۔ اس کی وجہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جو مستحقین ہیں وہ بھی اپنے گھر میں راشن پانی ڈال دیں، اس طرح میں اور آپ اپنے دسترخوان سجاتے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنے دسترخوان سجا رہے ہیں، تو پھر وہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے اموال کی زکات نکالتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی لین دین ان کے کاروباری ہوا کرتے تھے اس کو وہ ختم کر دیا کرتے تھے، کیوں؟ ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر کسی پر کوئی حدود و قصاص، وقت میں آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ حدود و قصاص یہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی پر کوئی سزا بنتی ہے تو وہ رمضان المبارک سے پہلے ہی دے دیے جائیں، یہ بھی آپ علیہ صلاۃ و تسلیم کی سنت تھی، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا، تو آپ اس کو بھی انجام دیا کرتے تھے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ خالصتاً جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا تو ماہ رمضان کے مہینے میں مسجد میں آ کر اعتکاف کر لیا کرتے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ سبحان اللہ، جیسے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے محدث ہیں، ان کے انہوں نے لکھا ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ عام دنوں میں تو تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں خاص اہتمام کے ساتھ وہ
پڑھا کرتے تھے قرآن مجید اور قرآن رشید کو. تو یہ ایک خصوصیت یہاں پر یہ بھی آتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں انسان کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی شاندار انداز سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تعلق ہے رمضان المبارک کو قرآن سے کیا نسبت حاصل ہے. بہت سارے جو پہلو تھے یقیناً وہ بہت سارے لوگ ہمارے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پھر ان کے ذہن میں یہ کلیئر ہوں گے. بہت ساری نالج میں یقیناً اضافہ ہوا. اللہ رب العالمین ان تمام کو میں جو کہتے ہیں نا کہ ان تمام جو معلومات ہمیں ملی ہے ان تمام کو ہمیں ایک تو سیو کرنے کی بہت ضرورت ہے آج کے دور میں, اور سیو کرنے کے بعد اس کو ہمیں بار بار جو ریکال کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے سامنے, بالخصوص ہم جہاں جہاں موجود پلیٹ فارم پر موجود ہے اس کو بتانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ چیز جو ہم نے سنی ہے وہ یاد رہ جائے آپ کو بھی. میرا دوسرا سوال سے یہ ہے کہ اگر تلاوت کلام آپ کا ذکر بھی کیا, صحابہ کرام کے معاملات میں بھی آپ نے تلاوت کلام کا ذکر کیا, تو روزہ اور تلاوت قرآن جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ انسان کی روحانی تربیت جو ہے وہ کرتے ہیں؟ اس پہ دیکھیں اس پر تو بخاری شریف کے اندر بھی حدیث بات موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک لفظ ہے, بلکہ الف الگ لام الگ اور میم الگ. سبحان اللہ. کہ اگر کوئی شخص اس حروف کی تلاوت کرتا ہے الف لام میم تو 30 نیکیاں کے نام ہے ہمارے پاس. تو جب 30 نیکیاں سے بھی 3 حروف پڑھنے پر آ رہی ہیں تو ایک آیت پڑھنے پر کتنی نیکیاں آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ پوری سورت پڑھے تو اس پہ کتنی نیکیاں آ جاتی ہیں. کوئی بندہ کوئی خوش نصیب اور خوش وقت ایسا ہو کہ جو ایک پارہ روزانہ تلاوت کرتا ہو, تو ذرا سوچیں اس کے نام اعمال میں کتنی زیادہ نیکیاں رہیں گی. تو وہ ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں, ہماری عقل و خرد وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتی. تو ماہ رمضان المبارک میں آپ دیکھیں کہ جب انسان روزے کی حالت میں تلاوت کرتا ہے, تو یہاں پر دوسری حدیث پاک ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو امام محی سنن نے غالباً روایت کیا مشکوٰۃ المصابیح کے اندر, کہ ماہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی عام دنوں میں اگر کوئی شخص سنت پڑھتا ہے تو فرض کے برابر, اور فرض پڑھتا ہے تو 70 گنا کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو جہاں پر ہمیں ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں, تو ذرا سوچیں ماہ رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں پڑھنے میں کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی. تو یقیناً اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں قرآن مجید پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, تو اس کی روحانیت, اس کی نورانیت, اس کی چاشنی, اس کی حلاوت کی پائے درجے تک پہنچ جاتی ہے. کوشش ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ عام دنوں میں بھی کوئی تلاوت قرآن مجید کا معمول بنائیں, بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں اس کا معمول بنانے کی کوشش کریں. بالکل, بہت خوب انداز سے آپ نے ارشاد فرمایا. اچھا رمضان ایک بڑا جو رمضان کو قرآن پڑھنے کی بات ہو رہی ہے, ہم تلاوت کی بات کر رہے ہیں, تو خاص طور پہ تلاوت کرنا یا اس کو سمجھ کر پڑھنا, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کیا تلاوت کی جائے یا سمجھ کے پڑھا جائے, اور رمضان میں خاص طور پہ کیا سمجھ کے پڑھنے کی اس کی کیا اہمیت بڑھ جاتی ہے, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. اصل میں دیکھیں کہ اصل ماخذ جو ہمارا دین کا آیا ہے وہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے. اسی چیز کو اگر ہم ذکر کریں تو ہمارے اصول فقہ کے اندر بھی 4 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, احکام کو ثابت کرتے ہیں, تو 4 چیزوں سے آپ حاصل کرتے ہیں. نمبر 1 کلام اللہ قرآن مجید, نمبر 2 کلام رسول یعنی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نمبر 3 اجماع. اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ کثیر علماء کا کسی ایک مسئلے پر جمع ہو جانا, اس کو اجماع کہتے ہیں. اس میں تفصیل ہے کہ وہ صحابہ کرام کا بھی اجماع ہوتا ہے, پھر تابعین کا بھی اجماع ہے, مفسرین محدثین کا بھی اجماع, پھر اس کی کیٹیگری بن جاتی ہے, اور آخر میں آتا ہے قیاس, اور اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عقل سلیم. تو یہ 4 چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ادلہ اربعہ ہیں, اور ان 4 میں سے 2 سب سے اہم ہیں قرآن و حدیث. تو قرآن مجید اور برہان رشید, اس کے بعد پھر احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ جاتی ہیں. اب یہاں پر ہمیں اور یہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید جو نازل کیا گیا وہ کس لیے کیا گیا, تو خود قرآن مجید نے اس چیز کا جواب دے دیا. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, ابتدا میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ ایسی کتاب ہے وہ لا ریب اور ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک و تردد نہیں ہے, ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن مجید تو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کے جہاں پر فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں, وہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن مجید اصل جو نازل ہوا ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا. اب ہدایت کے لیے جب نازل ہوا تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں.
ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے نیم نکاح و طلاق، بے و شراء، یہ تمام معاملات اور عبادات کا تعلق قرآن مجید اور قرآن رشید سے ہے، اور ان تمام چیزوں کا تعلق ہماری نجی زندگی سے بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا جب تک کہ انسان قرآن مجید کو سمجھے گا نہیں، اس کو پڑھے گا نہیں، تو وہ کس طریقے سے اپنے معاملات اور عبادت کی وہ درستگی کر سکے گا. تو لہٰذا جہاں پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کہتے ہیں تو وہاں پر ہمارے علماء نے یہ بھی ضرور لکھا ہے کہ اس کی مستند انداز میں تفاسیر کو پڑھا جائے، مستند علماء کی بارگاہ میں زان و تلمستح کر کے قرآن مجید سمجھا جائے. اور الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہمارے زمانے میں یہ بھی رہی ہے، ازمینہ سابقہ میں بھی تھی اور ہمارے زمانے میں یہ ہے. عکاس بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ الحمدللہ ہمارے یہاں مختلف جگہوں پر تراویح ہوتی ہے، تو تراویح کے بعد ہمارے بہت سارے مفتیان کرام اور علماء کرام اس کا درس دیتے ہیں. ماشاءاللہ مکمل پاری کی ہے، سوا پاری کی تو نہیں ہو پاتی، لیکن جو اہم عنوانات ہوتے ہیں ان کا وہ درس دیتے ہیں. بالکل. تو اس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ترغیب بھی ملتی ہے، اور ہمیں یہ ذوق و شوق بھی ہوتا ہے کہ جہاں ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں وہاں اس کو اگر سمجھیں گے تو ہماری نجی زندگی میں بہت سارے معاملات یہ صحیح ہو سکیں گے. ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے معاملات، ہماری عبادت، ان تمام چیزوں کی ہماری اصلاح ہوگی. تو جہاں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا بھی چاہیے. یہاں پر حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ صرف قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ نے اپنے رعایا کے پاس ایک خط بھیجا اور خط بھیجنے کے بعد انہوں نے اس خط کو پڑھا اور چوم کر اپنے سینے سے لگا دیا اور پھر اس سے ہدایت حاصل نہ کی. اور جب صبح ہوئی اور صبح ہونے کے بعد جب بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس جو میری ہدایت پہنچی تھی تم نے اس پر عمل کیوں نہ کیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس پر عمل اس لیے نہ کیا کہ ہم نے صرف اس کو پڑھا اور سینے سے لگا کر ادب کے ساتھ رکھ دیا. تو امام بیہقی فرماتے ہیں بتائیں وہ بادشاہ اس رعایا کے ساتھ کیا ظلم و ستم کرے گا. تو بلا تمثیل اس بات کو سمجھیں گے قرآن مجید تو ہمارے لیے ہدایت کی نازل ہوا ہے. جہاں اس کے پڑھنے کے فضائل ہیں وہ تو ثانوی حیثیت ہے، مگر اصل ماخذ اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے. ہدی للمتقین ہمارے سامنے موجود ہے، ہدی للناس ہمارے سامنے موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ بھی اشارہ فرمائے گا اس میں ساتھ ساتھ کہ ابھی ہم رمضان کو جو ہے وہ پڑھنے کی بات بھی ہو رہی ہے، سمجھنے کی بات بھی ہو رہی ہے. گھروں میں ہم بالخصوص رمضان کے دوران، کیونکہ گھروں میں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ رمضان کے دوران میں کس طرح قرآن سے وابستگی کو جو ہے اس کو بڑھایا جائے. کیونکہ عموماً طور پہ ہم دیکھتے ہیں پروگرامات میں بات ہو رہی ہے، جہاں نشست سے ہو رہی ہے وہاں جو ترغیب دلائی جا رہی ہے، بہت ساری باتیں مزید جو پہنچائی جاتی ہیں، کی جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں عملی طور پہ ارشاد فرمائی کہ کوئی ایسی چیزیں جو گھر میں جس سے والدین بھی یا خود بھی انسان جو اس کو قرآن سے رمضان میں خاص طور پہ اس کی وابستگی کیسے بڑھائی جائے انسان. اچھا، اس پر میں ماشاءاللہ سے اپنے استاد محترم کو ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا. ہمارے استاد گرامی مرتبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان المبارک ایک طرح سے پریکٹیکل کا مہینہ، یعنی ماہ رمضان المبارک میں اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کا شعور اپنے اولادوں کو بھی دیں گے اور خود بھی آپ پڑھیں گے تو پھر بعد رمضان بھی اس چیز کی عادت سے رہے گی. تو یہی ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک میں جہاں آپ تلاوت قرآن مجید کثرت سے کرتے ہیں بعد رمضان بھی تلاوت قرآن مجید کیجیے. جہاں ماہ رمضان المبارک میں آپ درس قرآن میں یا قرآن سے تراویح میں شرکت کرتے ہیں بعد رمضان بھی کریں. اور یہ نہیں کہہ سکتا کوئی شخص کہ بھائی یہ ساری چیز سے رمضان میں نہیں. ہمارے بہت سارے ایسے مدارس ہیں، بہت سارے جامعات ہیں، بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر ائمہ کرام، مفتیان کرام، علماء کرام قرآن مجید کا درس بھی دیتے ہیں. اور ہمارے بعض محافل کے اندر ہمارے علماء کرام درس قرآن کا سلسلہ بھی کرتے ہیں. تو اس میں رمضان المبارک میں شرکت کرنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکل میں آئیں. جب آپ پریکٹیکل میں ماہ رمضان المبارک میں آ جائیں گے تو بعد رمضان بھی آپ کو اس چیز کی عادت ہوگی. اور اس میں سب سے اہم کردار میں اپنے سننے والوں کے لیے بھی یہ بات کہوں گا کہ ہمارے سرپرست کا ہونا چاہیے. بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے. الحمدللہ میرا طبی تعلق امام اور خطابت سے ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا وقاص بھائی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسجدوں کو رخ کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ سے باجماعت نماز ہی پڑھتے ہیں. شروع کے رمضانوں میں آپ دیکھیں کہ مسجد نمازی بھر جاتی ہے، نیچے ہی بھر جاتی ہے، اوپر والا بھی روڈ ہی بھر جاتا ہے اور باہر جو صفیں لگانی پڑ جاتی ہیں. لیکن آہستہ آہستہ جب گاہے رمضان المبارک گزرنے لگتے ہیں تو پھر وہ
खुराक की किल्लत हमारे सामने है, तो हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अपने ज़ौक़ व शौक़ के साथ हासिल होते रहें। इससे फ़ायदा ये हमारे लिए होगा कि हमारी आदत बनी रहेगी। और सरपरस्त को ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको देखकर आपकी औलादें सीखेंगी, क्योंकि देखिए औलाद के लिए, बेटे के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल उसका बाप, उसके वालिद होते हैं। जब अपने वालिद को देखेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब को तकबीर होगा के साथ जमात में शरीक हो रहा है, तो मैं भी होऊंगा। मेरे वालिद मोहतरम माह रमज़ान मुबारक में तरावीह के लिए जा रहे हैं और ख़ुत्मे तरावीह तक जा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ जाऊँगा। तो हमें एक चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक ये मैंने आपसे कहा कि प्रैक्टिकल का महीना, बस ये प्रैक्टिकल करते जाएँ और आपके लिए इंशाअल्लाह बाद में जो माह रमज़ान के भी आपके लिए फ़ायदा इसमें होगा। सुभान अल्लाह। ये मतलब आपके सामने जो हमने नाज़िम चीज़ रखी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको प्रैक्टिकल आप कैसे करें। और रमज़ान का महीना बिल्कुल ही अमली प्रैक्टिकल का महीना है। जो चीज़ आप अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसका रूटीन में रखें। क्योंकि मुझे एक चीज़ भी और भी याद आ गई है, जैसे आप इसको वजह शास्त्र फरमाएंगे कि एक आगे बेशक अमल जो है वो मुख्तसर हो लेकिन मुस्तकिल मिजाजी वाला हो, तो ये अमल जो है वो अल्लाह उसके रसूल को बड़ा महबूब ही अमल, इसमें जो है वो बेशक आपका अमल मुख्तसर हो लेकिन मुस्तकिल मिजाजी हो, उसमें कंटिन्यूटी नजर आए। तो ये रमज़ान का मैं प्रैक्टिकल का महीना, मुझे और शायद फरमाइएगा इसमें हम बात करें रमज़ान में रोज़े के वाले से बात करें, बिल्कुल बकाया इसकी बात होती रही है। मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि कुरान की रोशनी में असल रोज़े का जो मकसद है वो क्या है? देखिए कुरान मजीद और बुरहान रशीद में इसका जवाब हमें इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कि ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे कि तुमसे पहली अक़वाम पर फ़र्ज़ किए गए लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम तक़वा परहेज़गारी करो। अच्छा वकास भाई, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जिक्र ये करना चाहूँगा, रोज़े के हवाले से आपने बात की है। रोज़ा दर हकीकत था क्या? रोज़ा एक जो इबादत है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए महबूब है। और रोज़े के बारे में हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये वो इतनी मुक़द्दस इबादत है कि इसमें रियाकारी का अंसर नज़र नहीं। आप देखेंगे जब बंदा नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ पढ़ने को तो ज़ाहिर है कि उसको वज़ू भी करना पड़ेगा, उसमें शायबा आ सकता है रियाकारी का। इसी तरीके से जब बंदा सर्व सुजूद होगा, क़याम करेगा, रुकू सुजूद करेगा, तो उसमें भी शायबा आ सकता है। मसलन एक इंसान अकेले नमाज़ पढ़ रहा था, खुशबू के साथ पढ़ रहा था, लेकिन जो ही अगर किसी साहिब में नज़र ने उस पर नज़र डाली तो उसने फिर नमाज को मज़ीद खुशबू के साथ अदा करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर रियाकारी पैदा हो गई। तो रोज़े के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती। वजह इसकी यह है कि जब तक कि इंसान खुद ना बता दे मेरा रोज़ा है, वो किसी को पता नहीं चलेगा। आप बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, किसी को नहीं पता हो सकता है कि हमारा रोज़ा है या नहीं है। अलावा रमज़ान की अगर हम बात करें वो नहीं पता हो सकता जब तक इंसान कहे नहीं। तो रोज़े का सबसे ज़बरदस्त जो इबादत समझ में आती है, हमारे मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इसमें रियाकारी नहीं। दूसरी बात ये कि रोज़े हम पर सिर्फ फ़र्ज़ नहीं थे, बल्कि हमसे साबिक़ा जो उम्मतें गुज़री उनके ऊपर भी था। अब मैं यहाँ पर दो अक़वाम ज़िक्र करना चाहूँगा, यहूद व नसरा। इनके रोज़े क्या थे? आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुज़ूर के सदक़े में हमें मुक़द्दस और बाबरकत दीन अता फरमाया, इसमें कितनी आसानियाँ हमारे लिए हैं। वकास में मैं आपकी इल्म में इजाफा करने के लिए और सामईन के इल्म में इजाफा करने के लिए अर्ज़ करना चाहूँगा। हो सकता है बाज़ के जहन में हो या बाज़ के मुताले में ये चीज़। ईसाइयों का रोज़ा क्या था? ईसाइयों का रोज़ा ये था कि वो तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मुकम्मल तौर पर भूख प्यास करते थे, जिस तरह में औरत रोज़ा रखते हैं कि खाने पीने जिमा से रुक जाने का नाम हमारे यहाँ कहा है कि रोज़ा है, तो वो भी ये काम किया करते थे। लेकिन आप देखें कि उनका रोज़ा ये था कि गुरूब आफ्ताब के बाद बस कुछ मोहलत उनके पास होती थी, यानी जिसको आप समझ लें कि मगरिब से इशा तक मोहलत होती थी, और वो इसी दौरान खाना पीना करते थे। इसी दौरान जो अपना खाने पीने के मामले थे और दोनों के गज़ा खाया करते थे। इसके बाद दोबारा से उनका रोज़ा शुरू हो जाया करता था। यानी मेरा और आपको जो रोज़ा शुरू हो रहा है वो तुलुए आफ्ताब से शुरू हो रहा है और गुरूब आफ्ताब तक, जबकि उनका नहीं था। गुरूब आफ्ताब के बाद थोड़ी सी मोहलत मिल गई, उसके बाद दोबारा से इनका रोज़ा। अब यहूदियों का रोज़ा क्या था? यहूदियों का रोज़ा जो कि असहाबे सब को कुरान मजीद में फरमाया, जिन्होंने हफ्ते के दिन शिकार किया था और अल्लाह पाक ने फरमाया कूनू क़िरातन ख़ासिन, कि तुम धुतकार व बंदरों में से बन जाओ। इनका रोज़ा क्या था? इनका रोज़ा तो इतना शदीद था कि इनका रोज़ा भी ईसाइयों की मिसल ही था कि ये पूरे दिन, यानी समझने के 22 से 23 घंटे का इनका रोज़ा करता था। लेकिन इनमें इनके साथ और ज़्यादा दुश्वारी ये थी इनके अपनी नाफरमानी के सबब कि ये कोई खरीद व फरोख्त नहीं किया कर सकते। अच्छा, तमाम चीज़ें जो मामला वो बना थे, सारे मामला जिस तरह में और आप जाते हैं अफ्तारी का सामान खरीद लेते हैं, कपड़े खरीदने हो, जो भी मामला करने हो, यहाँ तक कि कमाने जाते हैं, मुलाज़मत इख्तियार करते हैं, सारे काम करते हैं, यहूदियों के साथ ही मामला है।
यहूदियों के साथ मामला ये था कि खालिसतन उन्हें बिल्कुल भूख कि जब इंसान आम दिनों में इबादत करता है तो वो चाशनी और रूहानियत नहीं मिलती, लेकिन जब माह रमज़ान मुबारक में इंसान इबादत करता है, बिलखुसूस नमाज़ें पढ़ता है, तरावी अदा करता है, इसी तरीके से जब ये कुरान मजीद की तिलावत करता है, कितनी हलावत हमारे अंदर महसूस हो रही होती है। आम दिनों में आप देखें कि हमसे 5 नमाज़ें बड़ी मुश्किल से पढ़ी जाती हैं, दुश्वार हो रही होती हैं। अल्लाह ताला हमें आसानी के साथ तौफीक दे। लेकिन आप देखें कि माह रमज़ान मुबारक में हम 5 नमाज़ें तो फ़र्ज़ हैं रमज़ान में भी और बाद रमज़ान भी, लेकिन 20 रकात माशाल्लाह तरावी भी हर बंदा पढ़ रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक नमाजी हैं, तकरीबन उनकी 90 साल उम्र है वक़्त और माशाल्लाह से पूरी तरावी माशाल्लाह से वो खड़े होकर पढ़ते हैं। तो ये कुव्वत कहाँ से आई? हालांकि वो खुद बताते हैं कि मुझसे चला फिरा नहीं जाता, लेकिन ये जो नमाज पढ़ने की कुव्वत है ये कहाँ से आ गई है? और रोज़े ही माशाल्लाह से रखना है। तो ये वही है कि अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून कि तुम परहेजगारी इख्तियार करो। तो रोज़ा दर हकीकत परहेजगारी का नाम है, हमारी परहेजगारी में इजाफे का नाम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मतलब प्रोग्राम के हमारे सामने आखिरी अब सवाल ये है कि हम जो बात कर रहे हैं कि रमज़ान के बाद भी रूटीन को हम सेट करें, क्योंकि रमज़ान के बाद जो हम एक प्रैक्टिकल हम अभी कर रहे हैं तो उसके बाद उसको प्रैक्टिकली तौर पर करें। इसमें एक बस सवाल हमारे ज़हन में ये आता है कि रमज़ान के बाद कुरान से ताल्लुक़ रखने का बेहतरीन कोई तरीका जो आप इरशाद फरमा दें कि रमज़ान के बाद भी कुरान से ताल्लुक़ रखने, रमज़ान में जुड़ा हुआ है वैसे रमज़ान के बाद भी जुड़ा रहे। देखिए, इसके लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया हमारे लिए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो इल्म दीन की फजीलत बयान फरमाई है, इल्म दीन की महफिलों को हमने अटेंड करना चाहिए। जैसे कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और उनके हाजिरी से पहले जिब्रील अमीन हाजिर, और ये हदीस पाक इमाम बैहक़ी ने और इमाम मुहय्यिद सुन्ना ने और दीगर हमारे मुहद्दिसीन ने रिवायत की है कि हज़रत जिब्रील अमीन आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये जो आपके सहाबी आ रहे हैं, वाह वाह वाह, इनके पास सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, 2 दिन के बाद इनकी रूह कब्ज़ हो जाएगी। जब रहमत कौनैन अलैहिस्सलाम को ये बात फरमाई गई तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास वही सहाबी आए और आने के बाद आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनसे फरमाए कि तुम्हारी ज़िंदगी में 2 दिन रह चुके हैं, 2 अय्याम रह चुके हैं। अब वो सहाबी रसूल थे, हुजूर के सोहबत याफ्ता थे, वो डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि उनसे सवाल अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह अब आप इरशाद फरमाइए कि मैं इस कम ज़िंदगी में मुख्तसर लम्हात के अंदर मैं कौन सी ऐसी इबादत करूँ जिसमें वक्त कम हो लेकिन सवाब बहुत ज़्यादा। कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जाकर तुम मुसल्ला बिछाकर नमाज़ें पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, नहीं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन की मजालिस लगी हुई हो तो वहाँ पर जाकर तुम शिरकत कर लो और इल्म दीन तो देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर से टाइम पीरियड में और मुख्तसर लम्हे में जो ज़्यादा सवाब वाली चीज़ है वो इल्म दीन हासिल कर। वाह वाह वाह। तो माह रमज़ान मुबारक में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौके मैसर आते हैं। आप देखें कि हमारे दरस कुरान होते हैं, बाज़ जगह दरस फ़िक़्ह होती है, फ़िक़्ही मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम बैठें, वहाँ पर बैठ कर हम इल्म दीन हासिल करें और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमें तरग़ीबात मिलती हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान के बाद जैसे हमारे यहाँ तालीमी साल जो शुरू होता है हमारे दरस निज़ामी का, तो वो शव्वाल मुकर्रम शुरू होता है। तो कोशिश करने वालों में से ये भी है कि अपने सामईन को भी कहूँगा कि आपको अल्लाह ताला अगर मौका फराहम फरमाए तो आप ज़रूर ज़रूर दरस निज़ामी में अपना दाखिला लें। अगर दरस निज़ामी में दाखिला नहीं ले सकते तो हमारे यहाँ जामियात के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, तो उसमें आप शिरकत कर लें। तो इससे ये होगा कि माह रमज़ान मुबारक में जो हलावत आपको महसूस होगी वो इंशाअल्लाह बाद रमज़ान भी आपके लिए हलावत रहेगी और प्रैक्टिकली आप इंशाअल्लाह बाद रमज़ान भी रहेंगे। तो बेहतरीन ज़रिया यही है कि आप इल्म दीन की मजालिस से जुड़े रहें, उलमा से जुड़े रहें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी बरकतें आपको देखने को मिलेंगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया लमन, अच्छा था, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया, बहुत ऐसा अंदाज से बहुत सारी चीज़ें आज के मौजूद के वाले से, रमज़ान और कुरान के वाले से बहुत शानदार वाले से हम जो है हज़रत ने बात पहुँचाई है आप तक। अल्लाह करे कि जो बातें हमने यहाँ पे की हैं और जो बातें आपने सुनी है अल्लाह पाक हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह करीम मुलाकात होगी आपसे इंशाअल्लाह कल की नशरियात में। कल हमारे एक मुख्तलिफ मौजूद के साथ आपसे मुलाकात होगी, मैं मुख्तलिफ आलिम हदीस से मुलाकात होगी। हम हज़रत को भी गाहे बगैर प्रोग्राम में इंशाअल्लाह दावत देते रहेंगे कि वो आप आएँ और बड़े अच्छे अंदाज से इल्म दीन जो हम पहुँचाते रहें। आखिर में वही आपसे बात जो हर बार आपसे नशरियात की आखिर बात कहते हैं कि आप इस माह रमज़ान में बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे हवालों से जो है वो लोगों को डोनेट करते हैं, वेलफेयर का काम करते हैं, पहुँचाते हैं। हज़रत की भी अपनी एक मस्जिद माशाअल्लाह जिसमें ज़ेर तामीर है, जिसमें काफ़ी काम तामीरात का बाकी है। मस्जिद का मुझे आप नाम इरशाद फरमाइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद फैज़ान जमाल मुस्तफ़ा, सेक्टर 5 से सल्डाइन टाउन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी असरनों हमने तामीर की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो ग्राउंड का काम हमारा है वो मुकम्मल हो चुका है। अब ख़ास तौर पर इंशाअल्लाह हमारी ये छत का काम, छत भराई का काम शुरू हो जाएगा।
तो जो अहबाब इसमें ताउन करना चाहें तो वो हमारे वकालत भाई से रब्ता कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि आम दिनों में तो नेकियों का सवाब कम होता है, लेकिन माह रमज़ान मुबारक में 70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। तो अपने आखिरत को संवारने के लिए और अपने मरहूमीन के सारे सवाब के लिए ज़रूर बज़रूर इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा लें। इससे में आप तमाम अफराद जितने भी लोग देख रहे हैं कई अफराद जो बिलखुसूस इस हवाले से ताउन करना चाहते हैं, तामीरात मस्जिद में बहुत सारे लोगों का ज़हन होता है कि वो अपना जो हिस्सा मिलाएँ तो आप बिला जो है वो किसी से के नंबर आपके पास नहीं है, रब्ता नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे मदरसों में मुतालिका अफराद वहाँ मौजूद हैं, वहाँ जाकर रब्ता कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम नशियात देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। फाउंडेशन के जो ऑफिशियल नंबर है आप उससे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो बिल्कुल इस ज़मान में जो आपके एहतियात होंगे बिल्कुल तक इंशाल्लाह पहुँचाने का हमारी इंशाल्लाह। तमाम अफराद से गुजारिश है कि बिलखुसूस इस कामों में माह रमज़ान में जितना हो सके अपना सा ज़रूर मिलाइए, क्योंकि यकीनन आपने भी हमने भी हम सब ने यहाँ से चले जाना है। असल तो आपका जो यहाँ पे आप दे देंगे या जो हमारे हाथ से यहाँ पे अदा हो जाएगा, यकीनन वही हमारे आखिरत के अकाउंट के लिए हमारे लिए जो जमा हो रहा है वही आपको वहाँ पर जब मिलेगा तो उसका आप देखेंगे कि एक शानदार आप उसको देखेंगे और आप यही इंसान हसरत करेगा कि काश मेरे पास मज़ीद होता और मज़ीद जो है वो सदका कर सकता। तो कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ कि आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारी काविशें हैं या छोटी सी जो कोशिशें हैं कि आप तक जो पहुंचाना मकसूद है, अल्लाह करे कि उसमें हम कामयाब हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो इदारे को खास तौर पर इनकी जो चैनल है 324/7 न्यूज़ चैनल, इनको भी अल्लाह पाक इसकी बरकत नसीब फरमाए। ये भी दायरे अपना वक्त निकाल के बहुत कीमती वक्त सबका दायरा वो निकाल के नशियात को पेश करने में मामलत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी तमाम कामों को भी कबूल फरमाए। मुलाकात होती है आपसे इंशाअल्लाह करीम कल, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।